سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو بھی ہے اس حوالے سے عوامی اتفاق رائے نہیں ہے اور ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے اس کو بالکل تنہا کر دیا گیا ہے, کٹ آف کر دیا گیا ہے, پولیٹیکل پروسیس سے بھی لیڈر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, اور اس پی ٹی آئی جو ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اس نے شریک بھی نہیں ہوئی سیکورٹی کمیٹی میں. اگر ہو بھی جاتے تو وہ کیا کہتے, آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے اعتماد میں لینا ضروری ہے اور اس کے بغیر قومی اتفاق رائے پیدا نہیں ہو سکتا؟ میرا یہ ویو ہے کہ اور مجھے افسوس ہے کاش پی ٹی آئی اس میں شامل ہوتی اس عمل میں, اس لیے ہو کہ ان کا جو بھی پرسپیکٹو تھا یا جو بھی پوائنٹ آف ویو تھا وہ اس پلیٹ فارم پہ ایٹ لیسٹ اس کو ایکسپریس کرنے کا ان کو موقع مل جاتا. اگر وہ ایشین اپروچ کی جو ہم بات کر رہے ہیں ٹورڈز ٹیررزم, یا تو وہ ہم کنسنسس ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے, اگر نہیں بھی ہوتے تو بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن جو ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اس کی جانب سے آ جاتی. لیکن یہ فیصلہ پی ٹی آئی کا تھا, یہ میرا تو نہیں تھا کہ انہوں نے آنا ہے. لیکن جو حالات حکومت اور ریاست کی طرف سے پیدا کیے گئے ہیں ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیے, تو ایسے حالات میں آپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو اس عمل کا اس کو میں اگر پی ٹی آئی کا حصہ ہوتا تو میں ان کو ضرور یہ مشورہ بھی دیتا اور میں ضرور اس میں شامل بھی ہوتا, ڈسپائٹ جو بھی پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے, ڈسپائٹ دیکھیں ٹیررزم کا جو تھریٹ ہے نا وہ اس جعفر ایکسپریس میں ہو سکتا ہے, جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ووٹر ہوں, وہ نون کے ووٹر ہوں, وہ جمعیت علماء اسلام کے ووٹر ہوں, کسی کو نہیں پتا. ٹیررسٹ آپ کو ایز اے نیشن اسالٹ کر رہا ہے, اٹیک کر رہا ہے, وہ کوئی ایک سیاسی جماعت کے ورکر کے طور پہ آپ کو نہیں مار رہا. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو بھی سیکیورٹی کی سچویشن ہے اس کے محرکات کیا ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. انور اللہ کاکڑ صاحب, کیا محرکات ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر جو اس وقت شورش کسی صورتحال ہے, اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں, کیا تاثر ملا آپ کو اس میں؟ دیکھیں مجھے جو سمجھ آ رہی ہے اس میں یہی ہے کہ یہ دو شرکی قوتیں ہیں, ایول قوتیں ہیں, ٹیرر قوتیں ہیں. ایک کا اسٹیٹڈ آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم نظام بدلیں گے, دوسرا کا اسٹیٹڈ آبجیکٹو ہے کہ ہم جغرافیہ بدلیں گے, اور دونوں تشدد کا استعمال کرتے ہیں, دونوں ٹول کو اس وائلنس کے ٹول کو اپلائی کرتے ہیں. جو نظام بدلنے کی کوشش میں ہے ٹی ٹی پی اور اس کے ساتھ کے جو لوگ ہیں, وہ ظاہر ہے افغانستان کی صورتحال کے بعد وہ امبارڈنڈ فیل کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اگر نیٹو اور امریکہ یہاں سے جا سکتا ہے تو پاکستان کی ریاست میں بھی ہم بزور طاقت اس نظام کو تبدیل کر سکتے ہیں. یہ کاوشیں ان کی اس میں انرجی آ رہی ہے, وہ اس میں اور شدت کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. اور دوسری طرف بلوچستان میں جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ریاست سافٹ ہو گئی ہے, کمزور ہو گئی ہے, ہم اس کے جغرافیہ کو تبدیل بزور طاقت کر پائیں گے, تو لہٰذا طاقت کے استعمال کو وہ درست سمجھتے ہیں. کیا یہ ہو پائے گا؟ میری اپنی اسسمنٹ ہے کہ بالکل نہیں ہو پائے گا. نہ نظام تبدیل ہو پائے گا, نہ جغرافیہ تبدیل ہو پائے گا. اور اس کی وجوہات میرے ذہن میں یا میری جو ناقص رائے ہے اس کے مطابق اس وجہ سے ہے کہ پاپولیشن کو مینج کرنا اور ٹیریٹری کو مینج کرنا, جب نیٹو اور امریکہ اپنے 1.5-2 لاکھ فوج کے ساتھ نہیں کر پائے ہیں, تو کیا بی ایل اے یا بی ایل ایف کے جو 3,000-3,500 فائٹرز ان کے پاس ہیں, لڑنے والے لوگ ہیں, اس سے وہ 2 کروڑ کی پاپولیشن کو مینج کر پائیں گے؟ قطعاً نہیں کر پائیں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو 12 گھنٹے تک بھی ان کی پریزنس کسی ایک روڈ پہ یا کسی ایک علاقے میں نہیں دکھائی دیتی. لیکن اس کے لیے عوامی حمایت بڑی ضروری ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بھی سیکیورٹی کی پالیسیز ہیں اس میں عوامی حمایت 100% شامل ہے؟ دیکھیں عوامی حمایت بائی اینڈ لارج ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 24 کروڑ لوگوں میں سے واٹس ایپ کے ذریعے سب سے پوچھے کہ ہم نے یہ آپریشن کرنا ہے تو کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے درست, اور اس میں جو ہے نا نہیں, اگر حکومت منتخب ہے تو اس کی حمایت تو عوامی حمایت ہی ہونی چاہیے. تو بس وہ ہے, وہ کریں. ہاں اچھا, تو پھر عمران خان کی عدم شرکت سے کیا بڑا اپوزیشن اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہے, بہت سارے لوگوں نے اپوزیشن. آپ نے کہا نا منتخب حکومت نے حمایت کر دی تو ہو گیا, بس پھر عمران خان کی کیا ضرورت ہے؟ پھر پارلیمان میں اپوزیشن کی کیا ضرورت ہے, اس کو بھی نکال دیں. وہ تو نکال دیا گیا نا, وہ تو نکال دیا گیا ہے. میں کہہ رہا ہوں ایگزیکٹو حکومت ہے, جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کے جزا اور سزا, اچھائی اور برائی وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. اچھا, کوئی ایسا وہ فیصلہ وہ خود کریں گے. ٹھیک ہے, ایسا کوئی اصولی فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان سے باہر افغانستان کے اندر جیسے پہلے بھی ہوتا رہا ہے کائناٹک آپریشنز ابھی کیے جا سکیں گے؟ نہیں, ایسا سچ کوئی اس حوالے سے بات نہیں ہوئی ہے, لیکن افغانستان کا کردار, اس کی سرزمین کا استعمال, ایران کی سرزمین کا استعمال, یہ زیر غور بھی آئے ہیں اس پہ.
مختلف تجاویز بھی آئی ہیں کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے مختلف چیزوں کا استعمال ہو سکتا ہے، ڈپلومیٹک چینل ہو سکتے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ اوکے، بطور سیاستدان اینڈ آئی ایم شیور اب آپ بڑے سیزن اور سینئر پولیٹیشین ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں ان کی رہائی ہے ایک قومی مفاہمت کا کے لیے؟ دیکھیں، یہ ایک جوڈیشل پروسیس ہے، اچھا، اور جوڈیشل پروسیس میں ان کو ریمیڈی اگر مطلب وہ میرٹ پہ ابھی جیل میں میرٹ کے اندر میرٹ یا ڈی میرٹ کا فیصلہ مطیع اللہ جان یا انوار نہیں، ایز اے سیاستدان آپ کو کیا لگتا ہے ویسے؟ دیکھیں، ہم نے بدقسمتی سے اسی عدلیہ کے نظام کو اپنے کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کا حصہ بنایا ہے کہ اگر کسی پہ کوئی الزام ہو تو غلط ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ریمیڈی پانے چلیں اپارٹ فرام یہ، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان باہر ہوتے تو سر ہوتی کچھ سیاسی ماحول بہتر ہوتا؟ ایٹ لیسٹ اس حوالے سے ضرور بہتر ہوتا کہ ان کی پارٹی کے اندر جو فیصلہ سازی ہے اس میں یکسوئی آپ کو نظر آتی، جو نیوکلس ہے ان کی جماعت میں وہ ان کی ذات کے ارد گرد ہے، اب وہ اس ایبسنس میں آپ کو ڈائریکشن جو ہے نا، تو وہ موسٹ پاپولر لیڈر ہے، آپ کو ماننا پڑے گا پاکستان کے ون آف دی پاپولر لیڈرز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور دیکھیں وہ لوگوں کی ووٹ سے الیکٹ ہو کے پرائم منسٹر بنے تھے۔ دیکھیں نگران وزیر اعظم ووٹ سے الیکٹ نہیں ہوتا، لیکن پرائم منسٹر جو ہوتا ہے ووٹ سے الیکٹ ہو کے بنتا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہی از دا موسٹ پاپولر پولیٹیشین؟ یہ دیکھیں، ایک تو نگران اور منتخب وزیر اعظم کا تقابل کا میرے سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہا، میں نے کوئی عمران خان صاحب کے مقابلے میں پچ تو نہیں کیا ہے کہ جی میں ان کے مقابلے میں نہیں، میں بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا نا کہ پاپولر جو منتخب وزیر اعظم ہے اور جو منتخب پارلیمان ہے جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب گرچہ ماضی میں آپ 2018 میں یہ موقف نہیں رکھتے تھے، لیکن خیر کوئی بات نہیں، آپ بھی ہماری طرح بدلتے رہتے ہیں جس طرح ہم بدلتے ہیں، آپ کو بھی یہ کہ آپ بھی اپنی رائے تبدیل کریں، آپ ان پہ رہے ہیں کہ یہ فلاں صاحب کی مدد سے اور فلاں ادارے اور آپ اس وقت بھی مخالفت کرتے رہے؟ میں تو کنسسٹنٹ ہوں، آپ کنسسٹنٹلی مخالفت کرتے رہے اور آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے۔ میں تو آج بھی اسی اسٹیبلشمنٹ کو ریشنلائز کرتا ہوں۔ اچھا، میں نے انکار اسٹیبلشمنٹ کو ریشنلائز، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ کے ریشنلائزیشن کی ضرورت ہے؟ نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، میں اس ملک کا شہری ہوں، آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو یہ ضرورت ہے کہ آپ ان پہ اعتراض کریں؟ چلے اب بات ہو گئی ہے، ڈائریکشن دکھائیں، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو اس وقت موجودہ بحران ہے کہ مطیع اللہ جان ان پہ نقطہ چینی کر کے ان کی رہنمائی کریں، اب یہ بتا دیں اس وقت جو موجودہ سیاسی بحران ہے کیا اس کی وجہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار نہیں ہے؟ 7 لاکھ افراد مطیع اللہ جان صاحب کے یہ کوئی سیاسی جو اسٹیبلشمنٹ کا کو ایک پروگرام کریں گے، ہم وہ پروگرام دیکھیں گے، انور لاکھ صاحب ایک کوسچن لے لیں، اس سے نتیجہ اخذ کریں گے، ایک کوسچن لے لیں، کیا اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار موجودہ بحران کا ذمہ دار نہیں ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا کردار ہے، میں گورننس کس طرح کا ہے؟ میں گورننس کے حوالے سے کہہ رہا تھا۔ نہیں، ویسے سیاسی کردار ہے کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ؟ نہیں، میرا نہیں۔ اچھا، بالکل نیوٹرل ہے اسٹیبلشمنٹ؟ نیوٹرل کا تو مجھے نہیں پتا، نیوٹرل بھی ایک کردار ہوتا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ گورننس کے حوالے سے کہتا ہے، اور گورننس میں گیپس ہیں اور گیپس کے ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، اس میں نہیں، اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا رول جو ہے نا وہ پازیٹیو کنٹریبیوشن، نیگیٹو تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ نے بتانا۔ بہت شکریہ ناظرین، جیسا کہ آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کے اندر جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔